ہے. دوسرا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کرے گا. تیسرا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے ہوں، جن کو کچھ اور طرح کا سایہ ملے گا، کچھ اور طرح کا شیڈ ملے گا، اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ شیڈ ان کے صدقے کا ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ اگر نہ بھی ملا تو انسان کا جو صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس حدیث کے اندر ایک براڈ کیٹیگری دیکھتے ہیں، صدقہ کرنے والے. تو جو صدقہ انسان کرتا ہے قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کو شیڈ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر ایک اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوگا. یعنی جو ایوریج بلیور ہے، جو ایوریج مسلمان ہے، جس نے اپنے راستے پر اللہ کے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ بہترین کیٹیگری تک نہیں پہنچ سکا، وہ بھی اپنے صدقے کی شیڈ میں اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور یاد رکھیں، جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن صدقے کے حوالے سے اللہ کے لیے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ جس نے 1 ملین صدقہ کیا تھا اس کے اوپر بہت تھک کلاؤڈ ہوگا، اور جس نے 1000 صدقہ کیا تھا اس کا بیچارہ پھٹا پرانا سا کلاؤڈ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. This is all about the quantity in your own assets. اگر کسی کے پاس تھے ہی 2000 روپے اور اس نے 2000 میں سے 1000 صدقہ کر دیا، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو بجائے اس کے کہ جو ملٹی بلینئر تھا اس نے 1 ملین صدقہ کیا. That's the amount, that's the circumstances. نیکی صرف یہ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ کس نے نیکی کیا کی، اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ نیکی کن سرکمسٹانسز میں کی گئی. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے اصحاب المیمنہ میں، جن کو اللہ کا شیڈ نہیں ملے گا عرش کا، لیکن یہ اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوں گے. اور انسان دنیا میں بھی، کیونکہ صدقے کی آپ کو انکریجمنٹ مل رہی ہے، آپ دنیا میں بھی جب مال خرچ کرتے ہیں تو لگژری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، آرام کے لیے کرتے ہیں، آسانی کے لیے کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس صدقے سے ان کو روز محشر کی سختی سے بچانے کی لگژری دے گا. ان کا صدقہ ان کے سر پر بادل بن کر آ جائے گا، شیلٹر بنے گا. دوسری کیٹیگری جو کہ اس کنتم ازواجن ثلاثہ کی ہوگی، وہ ہوگی اصحاب الشمال، لیفٹ ہینڈ والے، بائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کو جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو عرش کی لیفٹ سائڈ پر لایا جائے گا اور اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جہنم ہوں گے، جن کو جہنم میں الٹیمیٹلی ڈال دیا جائے گا. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بلکہ اس کیٹیگری کے لیے اگر آپ تفاسیر پڑھیں اصحاب الشمال کی، اس کیٹیگری کے لیے احادیث آتی ہیں کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہوں گے، بعض ایسے غلطیاں کرنے والے، بعض ایسے لوگوں کا حق مارنے والے کہ ان کا پسینہ ان کے ناک تک تو آئے گا، لیکن کیونکہ انہوں نے کسی کا حق ایسے مارا ہوگا کہ اللہ ان کو زمین کھول کے 7 لیئرز تک دبانا شروع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جس کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا نا انصافی سے کسی سے لے لیا، خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، اس کو زمین کی 7 لیئرز تک دبا دیا جائے گا. یعنی وہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبے گا کہ وہ زمین کی گہرائی میں اترتا جائے گا. دنیا میں بچ گیا کوئی زمین کا ٹکڑا. کتنی لڑائی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ وراثت کے مال کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ زمین ابا نے مجھے ہبہ کی تھی، بہن کہتی ہے نہیں وہ مجھے ہبہ کی تھی، بھائی کہتا ہے تیسرا نہیں ہبہ نہیں کی تھی، وہ ابا کی پراپرٹی تھی. ہر چوتھے تیسرے گھر کی یہی کہانی. اگر ہمیں حدیثیں اپنے سامنے علم کی شکل میں نظر آئیں اور ہم پریکٹیکلٹی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں، ہم ناجائز مال کسی کا سوئی کے برابر بھی اپنے گھروں کے اندر نہ رکھیں. اس لیے کہ ہمیں اپنی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ہمیں روز محشر کی سختی سے بچنا ہے. آپ نے کہا، آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کا میں آپ کو اردو کا ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ جس کسی نے ناانصافی کے ساتھ کسی کے زمین کا حصہ مار لیا، وہی زمین اس کو بڑی پسند تھی، اس لیے اس زمین کے پیچھے اس نے اپنے رحمی رشتے توڑے یا کسی انسان کا نقصان کیا، اللہ اسی زمین کے اندر اس کو 7 لیئرز میں دباتا جائے گا، دباتا جائے گا. یہ اس کی سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہر غلطی اور کوتاہی سے محفوظ رکھے. بالکل جس طرح سے مومن کو اس کا صدقہ شیڈ کر رہا ہوگا، یہ جو اصحاب الشمال ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں اصحاب الشمال میں صرف کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اصحاب الشمال میں بے عمل مسلمان بھی ہوں گے، اور اصحاب الشمال میں بعض منافق